اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اسے شاہ شہیدہ نے حیات جاویداں بخشی، نہ ہوتے مرثی شہ کے تو اردو مر گئی ہوتی۔ 200 سال سے افق کربلا پر جو سورج روشن ہے، اس ادب کے سورج کو میر انیس کہتے ہیں، اور جو دوسرا سورج روشن ہے کربلا کے افق پر، اسے مرزا دبیر کہتے ہیں۔ بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جانیں دونوں ہم عصر ایک ساتھ اس دنیا میں آئے تھے اور 1874 اور 75 تک یہ رہے، اور تب سے لے کر اب تک چھایا ہوا ہے ان کا مرثیہ سارے عالم اسلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ صرف شیعہ شعراء اسے نہیں مانتے بلکہ غیر شیعہ شعراء، اہل ہنود، یہاں تک کہ انگریز جو ایلیجیز لکھتے ہیں، مونفل ایلیجیز، وہ سارے کے سارے میر انیس علی اللہ مقام ہو اور مرزا سلامت علی دبیر کی عظمتوں کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ اب 200 سال کے بعد ایک تاریک گلی کی، تاریک شب میں پیدا ہونے والی ذات جو بنارس کا ٹھگ کے نام سے مشہور ہے، اس ملا عقیل الغروی، جسے لوگ ذلیل الچرسی بھی کہتے ہیں، اس نے یہ گستاخی کی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ انہیں اردو ادب نہیں آتا۔ اس بدتمیز کو نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ عقائد اس کے درست ہیں، نہ شجرہ اس کا درست ہے۔ کبھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھائی ہدایتی اتنا بے ہدایت ہے کہ کسی معصوم بچی کے ساتھ دست درازی کرنے کی وجہ سے دلی میں پیٹا گیا۔ اس کا دوسرا بھائی یہاں پر لوگوں کا مال اور ان کا ایمان، ذوالقدر نام کا، دونوں کھا رہا ہے، اور یہ ملعون بھی اسٹیٹ سپانسرڈ ملا ہے۔ میر انیس علی اللہ مقامہ اور مرزا دبیر کے لیے یہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کے ادب کا معیار کیا ہے۔ ان کے بے حد مشہور مرثیے اور اس کے بند ایسے ہیں کہ جو ان کے قتل کے لیے کافی ہیں۔ لیکن ایک ایک مصرے میں پیش کرتا ہوں وہ والا کہ جو مشہور ترین مرثیہ ہے کہ دشت وغا میں نور خدا کا ظہور ہے۔ یہ مرثیہ کتنا مشہور ہے، آج تک ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے نور کو اللہ نے بشری پیکر میں ظاہر کیا تھا۔ جب بھی لفظ ظہور یا نزول استعمال ہوتا ہے تو اس کے خلاف یہ ملا چرسی بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ یا جو مشہور مرثیہ مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کا ہے سرکار ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ایسا لگتا ہے کہ ہم کربلا پہنچ گئے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ کیا تیور ہیں اس کے، تو یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کا معیار کیا ہے۔ اب یہ جو بڑی اردو شاعری اور عقیدت کی باتیں کرتا ہے، اس ملعون کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے الگ الگ جگہوں پر لوگوں نے اس کے مصروں کو، اس کے اشعار کو پکڑا ہے۔ لیکن اس میں سے ایک تو خاص طور سے خود میرے جاننے والے نے دیکھا کہ جمیل مظہری کی زمین پر اس ملعون نے ایک شعر کہا، اور وہ شعر یہ تھا کہ کربلا خاک تیری خاک شفا ہے لیکن، کربلا خاک تیری خاک شفا ہے لیکن روز عاشور تو عابد کو شفا بھی نہ ہوئی۔ یہ ہے اس ملا چرسی کا شعر اور یہ ہے اس کے عقیدے کی اوقات۔ جب اس مومن نے کہا کہ یہ کیسا عقیدہ ہے اور یہ کیسا شعر ہے، اور بڑی اس کی تعریف چند جوہلا مل کے کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا اسٹیٹ سپانسرڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح کے چمچے شامل ہو جاتے ہیں مال دنیا کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے۔ اس کا جواب اس بندہ مومن نے پھر پوسٹ کیا جو اسے دیا گیا کہ پائے عابد سے ہوئی مس تو ملی ہے تاثیر، پائے عابد سے ہوئی مس تو ملی ہے تاثیر، ورنہ خود خاک شفا بھی نہ ہوئی۔ اسی زمین میں ہے، اسے کہتے ہیں عقیدے کا شعر۔ آج کے زمانے کے بچوں کا تو مقابلہ کر نہیں سکتا، چلا ہے خدائے سخن میر انیس کے خلاف بولنے۔ اس پر ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ تمام مومنین بیدار ہوئے اور ایک مداح اہل بیت کے لیے
ایک مرثیہ کہنے والے کے لیے ہر طرف سے آوازیں اٹھیں، خطبہ بھی بولے، علماء بھی بولے اور منتظمین بھی بولے کہ یہ کیا خرافات ہے، یہی اس کی اوقات ہے۔ لیکن اگر یہی لوگ اور تھوڑا سا بیدار ہو جائیں تو اگر ایک مولا کے مداح، ایک مولا کا مرثیہ کہنے والے میر انیس اور مرزا دبیر کے لیے ہم فریضہ سمجھتے ہیں کہ آواز اٹھائیں، تو ذرا سوچیں کہ جب یہ مولا کے خلاف بولتا ہے تو اس کے خلاف کیا کرنا چاہیے اور کیا گیا۔ اس کی تاریخ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے کون۔ یہ بنارسی ٹھگ جو ہے یہاں یو کے میں بلیک ون میں ایک مرتبہ مجلس پڑھنے آیا اور اس ملعون نے وہاں پر عجیب و غریب فلسفہ پیش کیا، اور ملعون یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور اہل بیت کی ولایت وہ وقت معینہ کے لیے تھی، اور اب نعوذ باللہ ولایت فقی ولایت جاریہ ہے۔ ولایت معصوم جھوٹ ہے، ولایت مصطفیٰ غلط ہے، ولایت علی غلط ہے، علی موجود نہیں ہے، مصطفیٰ موجود نہیں ہے، معصوم موجود نہیں ہے، معصوم کے مکتب کا فقیہ موجود ہے۔ ایسے ملعون کو جس کے پاس دلیل میں نہ آیت ہے نہ حدیث ہے، تو اس کی باتیں کفر اور شرک نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ فوراً وہاں ایک دلیر شیر مزاج مومن نے کھڑے ہو کر، جو آج بھی موجود ہیں، ہم جانتے ہیں انہیں، باقری سادات میں سے سید شجر عباس شاہ صاحب، ہو جاؤ بس اب جنگ کو تیار جوانوں، اس وقت کے باطل سے خبردار جوانوں، ہاں نصرت شبیر کا موقع یہ ملا ہے، کی صدا انہوں نے فوراً آواز اٹھائی اور اس کے بعد اسے اس کی اوقات بتائی کہ تو ہے کون، تیری حیثیت کیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ مولا مہدی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان کی ولایت کا دور کیا ختم ہو گیا، کہ تو ایسی بات کر رہا ہے؟ ایک نجس نطفے سے پیدا ہونے والے نجس انسان کو جو غیر معصوم ہے، اگر وہ بہت نیک اور پارسا بھی ہوتا تب بھی اس کو ولایت نہیں مل سکتی، اور امام نے ویسے بھی کہا ہے کہ دور غیبت میں کسی کو معین نہیں کرنا ہے، غیبت کبریٰ میں، غیبت صغریٰ میں معین کیا تھا اور چوتھے کو منع کر دیا تھا۔ تو یہ ملعون ہوتا کون ہے یہ سب بولنے والا؟ تب سے آج تک اس کی ہمت نہیں ہوئی 2013 سے کہ اس طرف کا رخ کر سکے۔ اسی طرح سے مومنین کو اٹھنا چاہیے، خاص طور سے ہمارے ہندوستان سے، بمبئی سے اس کو کھدیڑا گیا، مومنین نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، کراچی میں اس کے ہم خیال لوگوں نے جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں دنیاوی مال کے لیے، کچھ شہرت کے لیے، پھر اسے جگہ جگہ لیے گھوم رہے ہیں جیسے کوئی بدبودار لاش کو لے کے گھومتا ہے۔ ایسا خبیث انسان ہے یہ۔ اس کی عقائد کیا ہیں؟ ولایت فقیہ کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ دوسری گستاخی اس نے مولا مہدی علیہ السلام کی شان میں یہ کی کہ خالی شیعہ نہیں، مسلمان نہیں، ساری دنیا کے مذاہب میں ایک عقیدہ ہے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا، ایک مسیحا آئے گا جو امید بشریت ہے۔ یہ ملعون علی اعلان ممبر سے گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خامنہئی ملعون یہ امید بشریت ہے۔ اس وقت عالم بشریت کی امید جس ذات سے وابستہ ہے اور ہو سکتی ہے وہ صرف مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کی شخصیت ہے۔ ذرا آپ سوچیں کیا یہ شیعہ عقائد ہیں؟ پھر شیعہ ممبروں پہ ایسا ملعون آیا کیسے؟ یہ ہماری کوتاہیاں اور خاموشی ہے، مجرمانہ خاموشی۔ اس نے باقاعدہ زنجیر و قمع کے خلاف یہ کہا کہ نعوذ باللہ نہ تو یہ نصرت کا طریقہ ہے اور نہ یہ عزاداری کا طریقہ ہے، اور نہ پرسہ دینے کا طریقہ ہے کہ آپ خود کو زخمی کریں، ٹھیک ہے نا، اور نہ پرسہ دینے کا طریقہ ہے کہ آپ خود کو زخمی کریں، ٹھیک ہے نا۔ جو محدثین ہیں ان کے بارے میں یہ موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل بیان کروں، قمع زنی اور زنجیر زنی پر ہم بہت کچھ پیش کر چکے ہیں، لیکن آج بھی اسے احسن العبادات کہا جاتا ہے۔ اگر یہ احسن العبادات نہ ہوتی تو اللہ آسمان سے خون نہ برساتا، زمین سے خون نہ اگلواتا، انبیاء کے بدن سے خون کربلا کی شہادتوں سے پہلے جاری نہ کرتا، امام زمانہ کی آنکھوں سے خون جاری نہ ہوتا۔ یہ ملعون ہوتا کون ہے؟ صرف اس لیے کہ خامنہئی ملعون نے فتویٰ دیا ہے قمع زنجیر کے خلاف اور ایران میں قابض ہے وہ، اور اس نے وہاں پابندی لگا رکھی، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے گستاخی کی اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ جو ہے جھوٹا ولی اور جھوٹا فقیہ
اس کی مدد ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے کوفہ میں لوگوں نے حضرت مسلم کی مدد کی، اور جس نے مدد نہیں کی تو گویا اس نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ خامنئی کو تنہا نہ چھوڑو، خامنئی کو تنہا نہ چھوڑو۔ ذرا آپ سوچیں کتنا بڑا ملعون ہے یہ شخص، ہندوستان آ کر یہی شخص یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ شہادتوں کے بیچ، مصائب کے بیچ میں بھی اس کی سیاسی جو گندگی ہے، نجاست ہے، وہ اس سے باز نہیں آتا۔ مسلم ابن حسجہ کے بارے میں اور دیگر شہداء کے بارے میں پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے دوسرے جو اصحاب تھے ان کو وصیت کی کہ امام حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ خامنئی کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جب تک زندہ رہنا حسین کا، دشمن کا کوئی تیر حسین تک پہنچنے نہ پائے، دشمن کی طرف سے کوئی زخم، کوئی غزل حسین تک پہنچنے نہ پائے۔ ملت اسلامیہ اور تم جوانوں سے کہہ رہا ہوں، تم میں وہ جذبہ ہونا چاہیے، لیکن جب تک تم سلامت رہو کوئی خامنئی تک غزل پہنچنے نہ پائے، کوئی نصر اللہ تک غزل پہنچنے نہ پائے۔ کیسی خباثت ہے یہ! اسی ملعون نے یہ بھی کہا لوگوں کو دہشت گردی کی طرف لے جاتے ہوئے کہ میں حزب اللہ بنانے آیا ہوں۔ ہم آئے ہیں حزب اللہ بنانے کے لیے، انشاءاللہ سب ساتھ دیں گے نا؟ ذرا سوچیے آپ، کیا ہمارا ممبر اب ایسے ہی رہے گا کہ اس طرح کے ملعون آ کر جو دل میں آئے گا وہ کہتے رہیں گے؟ نہیں، جس طرح سے خطبہ اور علماء اس کے خلاف بولے ہیں یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ بیدار ہو جائیں تمام سالار، بیدار ہو جائیں تمام عزادار، اور بیدار ہو جائیں وہ تمام لوگ جو مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایسے ملا ممبروں پر ہوں گے تو آپ کی نسل کیسے بچے گی؟ آپ پر ذمہ داری ہے، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اگر ان کے عقائد ایسے ملاؤں نے خراب کر دیے تو آپ انہیں نہیں بچا سکتے۔ ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام زمانہ کی نصرت میں ایسے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔